لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 11 اور 12ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا غار کے اندر کچھ مدت تک کے لیے، کچھ سالوں تک وہ لوگ اس غار کے اندر رہے. اس کے بعد ہم نے انہیں اٹھایا. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کہ ہم کتنے مدت یہاں رکے. اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اصحاب کہف کا جو گروہ اور جو جماعت تھی، یہ وہاں کے بادشاہوں کے خاندان کے لوگ تھے، کوئی غریب نہیں تھے، لیکن اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ نکل پڑے اور انہیں کئی حالات کا سامنا کرنا پڑا. جس جگہ پر انہوں نے اپنی قیام گاہ بنائی تھی وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا، وہ بھی بڑا ظالم تھا، اس کا نام دقیانوس تھا. انہیں بلا کر یہ کہا کہ میں کچھ وقت کی آپ کو مہلت دیتا ہوں، آپ اپنی جوانی پر ترس کھا لو، واپس اپنے دین پر آ جاؤ، اپنے مذہب پر آ جاؤ، اور جس مذہب پر آپ چل رہے سے ہٹ جاؤ. اگر نہیں ہٹو گے تو انجام برا ہوگا. کچھ وقت کی مہلت دی، وہ مہلت ان کے لیے ذریعہ بن گئی یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کا. یہاں سے وہ لوگ ہٹ گئے اور اس غار کا رخ کیا جس غار کے بارے میں قرآن مجید تذکرہ کر رہا ہے. ایسے وقت میں انسان کو دو باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
کہ اللہ پاک نے اگر ایمان دیا ہے تو ایمان کی سلامتی، اس کے اوپر استقامت، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور دوسرے نمبر پر مصیبتوں پر صبر. جب بندہ ایمان میں آتا ہے تو کبھی کبھی مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جتنے حالات اور جتنے مصائب آئے ہیں، جتنی مصیبتیں آپ نے جھیلی ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام کی ساری مصیبتوں کو جمع کر دیا جائے تو آپ کی مصیبت سب سے زیادہ بڑھ جائے گی. کسی نبی کے گردن میں سجدے کی حالت میں پھندا ڈال کر نہیں کھینچا گیا، اور کسی نبی کے بدن پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی ہو، ایسا بھی کہیں ہم نے نہیں پڑھا ہے. اچھا، ان سب کے باوجود اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کی طرف سے مدد کے لیے فرشتے ہر جگہ موجود تھے. آپ نے طائف کا سفر کیا، بدن خون سے لہو لہان ہو گیا. وہاں جو 3 بڑے تھے، تین بھائی تھے طائف کے، وہاں کے سردار. ایک بھائی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. دوسرے نے کہا کہ آپ اگر سچے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک آپ اگر جھوٹے ہیں تو میں اپنا وقت آپ کے پیچھے برباد نہیں کرنا چاہتا. تیسرے نے کہا کہ آپ کے علاوہ اللہ کو کوئی ملا نہیں کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ آپ کے دل پر کیا صدمہ لگا ہوگا، کیا بیتی ہوگی. اچھا، اس سے پہلے آپ کے جو فرزند تھے، تین فرزند کا انتقال ہو چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تین فرزند دنیا سے جا چکے تھے. وہ صدمہ تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئی، وہ صدمہ تھا. ان چاروں طرف سے مصیبتوں کا گھیراؤ تھا، اور ایک طائف کے سفر نے صدمہ اور بڑھا دیا. باہر والوں کے علاوہ گھر والے، جیسا ابو لہب آپ کا سگا چچا ہوتا تھا، وہ زخموں پر نمک چھڑکا کرتا تھا اور یہ کہتا کہ بطر منا محمدا، بطر منا محمدا. محمد اب ہم سے کٹ گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، کیونکہ ان کی جو اولاد اور ان کی جو لڑکے تھے وہ تو چلے گئے، تو اب نسل ختم ہو گئی. تو اس کا نعرہ تھا بطر منا محمدا، کہ محمد ہم سے کٹ گئے. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے حبیب، آپ نہیں کٹو گے، یہ کٹیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو چاروں طرف سے مصیبتوں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹا. اب جب طائف کے میدان میں پتھر کھا کر پورا زخموں سے چکنا چور ہو کر جوتیاں مبارک خون میں تر تھی، اور ایسے وقت میں پہاڑ کا فرشتہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیتی ہے دونوں طرف کی پہاڑیوں کو ملا کر انہیں چکنا چور کر دوں گا، ان کی نسل یاد رکھیں گی. بارش کا برسانے والا فرشتہ آ کر کھڑا ہوتا ہے. اللہ کے رسول آپ کہہ دیں میں آسمان سے پتھروں کی بارش کروا دوں گا. زمین کا فرشتہ موجود ہے. اللہ کے رسول آپ کہہ دیں میں زمین کو پھاڑ کر ان سب کو اندر دھسا دوں گا. لیکن آپ کی زبان سے ایک ہی جملہ تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے مجھے رحمت کی چادر اڑا کر بھیجا. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ قوم نہیں جانتی میرا مرتبہ کیا ہے، کہ ان کی نسل جانے گی، ان کی نسل ایمان لے آئے گی، مجھے امید ہے. آج آپ طائف جائیے، اللہ کے رسول کی دعاؤں کی برکتیں ہیں کہ طائف میں سب سے مہنگی کھجور، ساری دنیا کی سب سے مہنگی کھجور اس جگہ پر ہوتی ہے. یہ میرے آقا کی دعاؤں کا صدقہ ہے. تو ایسے وقت میں جب مصائب چاروں طرف سے گھیر لے تو شیطان اپنا کام کر جاتا ہے
کہ تو جب اللہ کا اتنا قریبی بن گیا تو اللہ تجھے دیکھ نہیں رہا ہے نا، تو کیوں عبادت کرتا ہے؟ دیکھ جو عبادت نہیں کرتے وہ بڑے بڑے گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، آسائش آرام سکون سے زندگی گزارتے ہیں. ایسے وقت میں شیطان دماغ میں فتنے ڈالتا ہے. اور صبر بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. قرآن پورا اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کا خلاصہ دیکھ لیجئے، کہیں قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے زیادہ بے حساب اجر دوں گا، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے کو بے حساب اجر دوں گا، ہر سال حج کرنے والوں کو بے حساب اجر دوں گا، روزانہ ایک عمرہ کرنے والے کو بے حساب اجر دوں گا، روزانہ ایک قرآن پڑھنے والے کو بے حساب اجر دوں گا، پوری زندگی روزہ رکھنے والے کو بے حساب. کہیں بھی نہیں. لیکن جب بات آتی ہے صبر کی، اللہ کا قرآن چیخ اٹھتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جس نے ایمان لانے کے بعد صبر کا دامن تھام لیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو بے حساب اجر دوں گا، اس کا کوئی حساب ہی نہیں، نہ فرشتے لکھ سکتے ہیں نہ آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا صبر بڑا عجیب ہوتا ہے، ہمارا صبر بھی صبر کا محتاج ہوتا ہے. ہمارے گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے نا، او اولا ماتم چکنا تو سینہ خوبی ایسا کریں گے. اچھا ہم کو یاد بھی کب آتی ہے؟ پھر جب 40 ہوگا اس دن یاد آئے گی، جب روئیں گے. ہم لوگ 40 دن خاموش بیٹھتے ہیں، پھر سال میں ایک مرتبہ یاد آئے گی. تو یہ عجیب سا ماحول بنا کر رکھا ہے. مصیبت آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صبر کی دعا مت مانگو، کیونکہ صبر کا درجہ دوسرا ہے. پہلا درجہ مصیبت کا ہے، آفت کا ہے. اللہ سے عافیت مانگو. خدا نہ خواستہ اگر مصیبت آ گئی تو پھر صبر مانگو، پہلے سے صبر مت مانگو. نہ معلوم تم صبر کر سکتے ہو یا نہ کر سکتے ہو. اور جس نے صبر کر لیا اللہ پاک اس کو اجر دیں گے کہ وہ سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ اللہ نے مجھے کیا اجر عطا فرمایا. اس وقت تو بڑا مشکل نظر آتا ہے. کوئی انسان ہمیں گالی دے، کوئی انسان ہمیں ذلیل کرے، اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ برداشت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو صلہ آپ کو دے گا نا، آپ سمجھ نہیں پاؤ گے. کیونکہ اللہ جب بدلہ لیتا ہے نا تو خاندان کا بدلہ لیتا ہے، اور ایسے وقت میں بدلہ لیتا ہے جس وقت میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. آپ بدلہ لو گے کیا کرو گے؟ ایک تماچا مارو گے، وہ 2 مارے گا، ہو گیا بدلہ آپ کا. آپ اللہ پر چھوڑ دو گے، اللہ پاک اس کا بدلہ اس وقت لے گا جب اس کو سارے خاندان نے چھوڑ دیا ہوگا. اس کو ایک ایک سیکنڈ میں آپ کی یاد آئے گی کہ فلاں کا دل دکھایا تھا، اس کا بدلہ آج مجھے مل رہا ہے. وہ بستر پر پیشاب کر رہا ہے، وہ بستر پر ٹوائلٹ کر رہا ہے، وہ پانی کا ایک گلاس اٹھ کر پی نہیں سکتا ہے. بچے بد دعا کر رہے ہیں کہ جلدی اللہ اس کو اٹھا لے تو اچھا ہے. اس وقت اللہ بدلہ لیتا ہے. تو ہم بدلہ لے کے اللہ پر چھوڑ دیں. بولو نا، صبح صبح روزہ لگ گیا، اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ بدلہ لینا چاہیے؟ جزاک اللہ. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے. 80% طبقہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتا ہے. ان کا دل دکھانے کے لیے، ان کی والدہ بڑی ضعیفہ تھی اور عمر دراز تھی. اور بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ابو حنیفہ آپ کی والدہ سے مجھے نکاح کرنا ہے. نہ بوڑھی ہے بیچاری، اور وہ سب کے سامنے آپ کو چڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کی والدہ سے نکاح کرنا ہے. بے نکاح کی بات تھی تو اکیلے میں کر لیتا، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ عمر دراز ہے، بوڑھی ہے، عورت ہے، ان کا دل دکھانے کے لیے کر رہا ہے. حضرت امام اعظم نے بہت تسلی سے جواب دیا کہ میری والدہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اس کو عقل ہے، میں پوچھ کر آپ کو جواب دوں گا. اور نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن دل تو دکھان اندر سے. کہہ کر چلا گیا، تھوڑے دور گیا، گر گیا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور مر گیا. لوگوں نے کہا اے ابو حنیفہ تمہارے صبر نے اس کی جان لے لی. آپ صبر کرو گے نا تو اللہ پاک بدلا دے گا.
اور اللہ ایسا بدلہ لے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ ایک بزرگ مکہ المکرمہ جا رہے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، یہ جھولی لٹکائی ہوئی تھی یہاں پر، اس کے اندر ایک جوڑی کپڑا تھا اور کچھ اشرفیاں تھیں، دینار تھے۔ سامنے سے ایک گنڈا آیا اور اس نے تھیلی چھین لی۔ جیسے تھیلی چھین لی تو بیچارہ نابینا تھے، پکڑ تو نہیں سکتے تھے، چپ چاپ چلنے لگے آگے۔ وہ تھوڑا آگے گیا، گر گیا اور منہ سے خون نکلنے لگا اور دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تھوڑے سے وقفے میں لوگوں نے دیکھا کہ نوجوان ہے، گرا، اسے پوچھا بھائی بھائی کیا بات بنی؟ اس نے حقیقت بتا دی کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک نابینا جا رہے تھے، ان کی تھیلی میں نے چھین لی، اس کے اندر ان کے کپڑے ہیں اور کچھ دینار ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگنے تیار ہوں۔ وہ دوڑے اور اس بزرگ کو پکڑ لیا اور نابینا تھے جا رہے تھے، کہا کہ بھائی آپ اگر معاف کریں گے تو نوجوان کی آنکھیں چلی گئی، آنکھیں آ جائے گی، یہ تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس بزرگ نے بہت اچھا جواب دیا، اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بزرگ نے یہ کہا کہ میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا، اس کے معافی مانگنے سے پہلے میں نے معاف کر دیا۔ تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیسے معاف کر دیا؟ کہاں میں نے یہ سوچ کر معاف کر دیا کہ اگر میں اس کو معاف نہیں کرتا ہوں، قیامت کے میدان میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان عدل کے پاس کھڑے رہیں گے، وہاں ہمارا حساب ہوگا۔ اب میرا اور اس کا نمبر کب آئے گا؟ ہمارے لیے ہمارے آقا کو تکلیف ہوگی اتنی دیر کھڑے رہنے کے لیے، تو میں نہیں چاہتا کہ ہمارے آقا کو انتظار کرنا پڑے، اس لیے میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسی سوچ ہے؟ اللہ کرے اگر مسلمان کی سوچ اگر یہ بن جائے تو معاشرہ کتنا پاکیزہ ہو جائے گا ہمارا۔ کہ ہم اس معاملے سے دیکھیے، مذہب اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اتنا اچھا مذہب ہے نا، لیکن 99% مسلمان ایسے ہیں جو اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کو سکھاتے ضرور ہیں کہ بھائی اسلام بہت اچھا مذہب ہے، غیر قوم بھی کہتے ہیں کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ہمیں تو عمل کرنا ہے نا، وہ عمل نہیں کرتے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں عنایت فرماتا ہے نا، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے اس کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بہت عبادت گزار تھے، بہت عبادت گزار تھے، مسلسل عبادت میں، تو شیطان کی نظر پڑ گئی۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ تو اس لیے عبادت کرتے کہ اس کو تو نے مال دیا ہے، اللہ نے مال چھین لیا، سب مال ختم۔ پھر شیطان نے کہا کہ اللہ اس لیے عبادت کرتی کہ اولاد بہت اچھی ہے، حادثہ ہوا، اولاد چلی گئی۔ پھر شیطان نے کہا کہ اللہ مال گیا، اولاد گئی، کہا صحت تو ہے نا، تو صحت ہے تو عبادت کر رہا ہے، صحت نہیں ہو تو کہاں سے کرے گا؟ اللہ نے صحت بھی چھین لی، ایسی بیماری ڈال دی کہ بدن کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب کیڑا زمین پر گرتا تھا تو اس کو اٹھاتے اور بدن میں رکھتے کہ کہاں جا رہا ہے؟ تیری غذا، اللہ نے میرے بدن کو بنایا ہوا ہے۔ سارے بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک بیوی تھی حضرت رحمت، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی، حضرت زلیخا سے جو نکاح ہونے کے بعد ان سے وطن سے پیدا ہوئی تھی، وہ بیٹی آئی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں، اس نے مصیبتوں کے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑا۔ گاؤں والوں نے کہا لے جاؤ اس کو گاؤں سے باہر، بدن میں کیڑے پڑے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں مصیبت نہ آ جائے، ہم بیمار نہ پڑ جائے۔ حضرت رحمت چٹائی میں لپیٹ کر جنگل کی طرف لے کر چلی گئی، پورا دن لکڑیاں چنتی، لکڑیاں بیچتی اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی اور کھانا کھلاتی۔ کتنی مصیبت ہے، خود کروڑوں پتی تھے، اس وقت دولت ختم ہو گئی، اولاد بھی چلی گئی، بیویاں بھی چلی گئی، ایک بیوی ساتھ رہی، صحت بھی چلی گئی۔ پھر شیطان نے کہا کہ یہ تو باز نہیں آ رہا، تو ابھی بھی عبادت کر رہا ہے۔ تو اپنے چیلوں سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے؟ چیلوں نے کہا کہ ایک کام کرو نا۔ کہا کیا؟ ان کے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جیسا آپ نے فتنے میں مبتلا کیا تھا، وسوسہ ڈالا تھا، یہ وسوسہ ڈال دو اس کے۔ تو وسوسہ کیا تھا؟
تو شیطان آیا ولی صفت میں، ولی کا لباس پہن کر آیا، بزرگ بن کر آیا، حضرت رحمت کے پاس گیا، کہا تو چاہتی ہے کہ تیرا شوہر اچھا ہو جائے؟ کہاں چاہتی ہوں، کہا دیکھ علاج ہو جائے گا، لیکن جو سجدہ تو اللہ کو کرتی ہے وہ ایک سجدہ میرے سامنے کرنا پڑے گا۔ حضرت رحمت نے اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، میں حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھ لوں گی، بس اتنا کہنا تھا۔ اور رات میں لکڑیاں چن کر آئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کہا کہ کوئی حکیم ملے تھے بڑے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن میں آپ اچھے ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کرنا پڑے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دل ملا گئے، بالکل جنون طاری ہو گیا، کہا وہ تو شیطان تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ تو شیطان ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ میں پوچھ کر جواب دوں؟ اسی وقت تجھے منع کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اگر مجھے صحت دے گا نا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، قسم کھا لی۔ شیطان ہر وقت آتا ہے عورتوں کی طرف سے، اس کی تاریخ ہے، آپ پڑھیے نا۔ جنت میں بھی گیا تھا تو کس کے پاس گیا تھا؟ حضرت حوا کے پاس گیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے تھے، وہاں بھی کہاں بہکا رہا تھا؟ حضرت حاجرہ کو بہکا رہا تھا، یہاں بھی حضرت رحمت کو بہکا رہا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عورت ذات ہے، موم دل ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر اچھا ہو جائے، اس نے قسم کھائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، اللہ ابھی تک تو میری جان، مال، اولاد پر آفت تھی، اب میرے ایمان پر آفت آ گئی، اب میں برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو۔ تو اگر 100 سال تک اسی مصیبت میں مجھے رکھے گا تب بھی میں تیری ناشکری نہیں کروں گا، عبادت کرتا رہوں گا۔ شیطان نے سن لیا تو 100 سال کی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب ایوب بڑے جذبات میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، منٹوں کے اندر وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور کہا کہ اس میں غسل کر لو، غسل کر لیا۔ بیابان ویران جنگل میں پانی کا چشمہ ہے، منٹوں میں طبیعت اچھی ہو گئی، پوری صحت بھی ہو گئی، اولاد بھی واپس مل گئی، دولت بھی واپس مل گئی، سب کچھ ہوا۔ لیکن اللہ نے فرمایا نعم العبد، میرے بندوں میں بہترین بندہ ایوب ہے، انہ اواب، فرمایا وہ توبہ کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ تو صبر کرنے کے بعد جو نعمتیں چھین جاتی ہیں وہ بھی واپس آتی ہیں اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ایسا ہی نہیں فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو مصیبتیں، ابھی حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہمارے اوپر مصائب ہیں، لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی آپ کے گھر میں آئے، آپ کی گردن مروڑے اور آپ کو یہاں صبر کر کے بیٹھ جاتا ہوں، اس کا نام صبر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بھی گھمائی اور اللہ کے رسول نے تلوار بھی اٹھائی، سمجھ رہے نا؟ دونوں طریقے آپ کے پاس ہیں، دونوں سنتیں آپ کے پاس ہیں۔ آپ یہ سمجھو گے کہ مصلی سے ہر کام ہو جائے گا، تسبیح سے ہر کام ہوگا، تو نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی مجاہد بھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ سے بڑا عابد کوئی نہیں تھا، اور جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو آپ سے بڑا مجاہد کوئی نہیں تھا۔ تو یہ حکمت والی باتیں چھوڑ دو، آج کا دور اس کا نہیں رہا ہے کہ اسی میں حکمت ہے بھائی بیٹھ جاؤ گھر میں دروازہ بند کر کے بے موت مرو گے۔ اسلام نے دونوں طریقے سکھائے آپ کو، سامنے سے کسی کا بدلہ نہیں لینا ہے، لیکن کوئی آئے تو ہمیں دفاع بھی کرنا ہے، اس کا ڈیفینس بھی کرنا ہے، اور اگر دفاع نہیں کرو گے تو بے موت مرو گے۔ جہاں تک صبر کرنا ہے اسلام نے سکھایا، لیکن صبر یہاں تک کرو کہ اس پانی سر کے اوپر چلا جائے اور صبر کر کے بیٹھ جاؤ۔ آپ کے ماں بہنوں کی عزتیں کوئی لوٹ رہا ہے، آپ کہتے صبر کر کے بیٹھ جاؤ۔ آپ کی مسجدیں کوئی شہید کر، آپ کہتے صبر کر کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن چلایا جا رہا ہے، آپ کہتے صبر کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ صبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے نا، اس تقاضے کے مطابق چلنا، یہ شریعت کی زندگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ایمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ سپر پاور طاقت جس کو کہتے ہیں نا، سپر پاور طاقت، ہتھیاروں پر مت جائیے، فوج پر مت جائیے، پروٹیکشن کے اوپر مت جائیے، اللہ کی طاقت پر رہیے۔ ہم دن میں
5 مرتبہ سنتے ہیں اللہ اکبر، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہزاروں مرتبہ ہماری زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر۔ سپر پاور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ ہمارا دل جس دن مان جائے کہ سپر پاور طاقت میرے اللہ کی ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ تو برسات کے مینڈک ہیں جو تلواروں سے آپ کو ڈرا رہے ہیں، ہم تو 1400 سال پرانی تلواروں سے کھیلتے آئے، ہمیں کیا ڈرائے گا کوئی؟ ہم کیوں ڈریں گے بھائی؟ جس کے دل میں ایمان کے ساتھ نفاق بھرا ہوگا نا وہ ڈرے گا، اتنا یاد رکھ لینا۔ جس کے دل میں ایمان ہی ایمان ہوگا وہ کبھی نہیں ڈرے گا، کہ ایمان کی طاقت ہی ہے۔ آج وہ دور ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہے، ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے اور گھر میں بیٹھ کر کوئی اگر ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوگا اور آپ کو چیلنج کرتا ہوگا تو آپ کو ڈیفینس تو کرنا ہوگا اپنے بچاؤ کا۔ اسلام نے تو سکھایا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو جو کچھ ڈیفینس کرنا ہے کرنا پڑے گا، اپنا ایمان بچانے کے لیے جو کچھ کرنا ہے کر گزرنا پڑے گا۔ تو صبر الگ چیز ہے اور یہ معاملہ الگ ہے۔ میں آپ کو کوئی الجھا نہیں رہا ہوں یا آپ کو کوئی جذبات میں نہیں لا رہا ہوں، لیکن جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ ہم جہاں تک ہو سکے حکمت اور مصلحت کو استعمال کریں، لیکن لگتا ہے کہ حکمت مصلحت اب ختم ہو رہی ہے اور ہماری جان کا خطرہ ہے، ہمارے ایمان کا خطرہ ہے، تو اس وقت میں جو قدم آپ کو اٹھانا آپ اٹھا سکتے، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ تو بہرحال میری بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان کے بعد انسان پر مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے میں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، وہاں کے اصول سے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تو ہم قید خانے میں ہیں تو ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ ان کافروں کے لیے جنت ہے، ان جیسی گزارنی ہے گزارو، یہاں انہیں جنت ہے وہاں ان کا قید خانہ ہوگا، اور آپ کے لیے یہ قید خانہ ہے وہاں آپ کی جنت ہے۔ تم نے اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو وہاں پھر آپ اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزار۔ ما تشتہی انفسکم، جو آپ کو چاہیے لے لو، جنت میں اللہ نے چھوٹ رکھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، جو بھی آپ کی مرضی میں آئے گا، جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا۔ لیکن یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، من چاہی چھوڑ دو، وہاں پہ رب چاہی زندگی گزارو تو پھر وہاں من چاہی آپ کو مل جائے گا۔ تو حالات برے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ایسے ایسے حالات تمہارے سامنے آئیں گے۔ جیسا دسترخوان پر کھانے والوں کو بلایا جاتا ہے، اس طرح تمہارے مارنے کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا، ہو رہا ہے اس تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں ہے، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تو پھر کیوں ہوگا ایسا؟ تو تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ جیسا پانی کے اوپر تنکے ہوتے ہیں نا، تو پانی جس طرف لے جانا چاہے لے جاتا اس تنکوں، ویسی حیثیت ہوگی تمہاری۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا بٹوارا ہوگا آپس میں، یہ سنی ہے، یہ تبلیغی ہے، جماعت اسلامی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، 72 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، بڑھ گئے نا۔ وہ ایک ہی نعرہ تھا، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد کے غلام ہیں، اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں تھا۔ اس میں کامیابی تھی، وہ چیز ہم چھوڑ دی، وہ چیز ہمارے دامن سے نکل گئی۔ اللہ پاک مسلمانوں میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائے، اور بزدل پنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور کافروں کا روب اللہ ہمارے دلوں سے نکالے، ہمارا روب ان کی دلوں میں بٹھا دے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں، تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما، ہر شر ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔
اے مولا کریم ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اس رمضان مبارک کی برکت سے جو کچھ اعمال ہم سے ٹوٹے پھوٹے ہوئے، مولا اپنے رحمت کے صدقے اسے قبول فرما، رد ہو جانے سے حفاظت فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والوں کو قبول فرما، دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم تیری رضامندی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والی زندگی سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار دنیا آخرت میں زیارت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب و کتاب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، قیامت کے ہولناک منظر سے حفاظت فرما، پل صراط کے اوپر گزرتے ہوئے حفاظت فرما، نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام کوثر نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ اے مولا کریم بے مزدور کو مزدوری عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما۔ اے مولا کریم بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جس کی اولاد نافرمان ہے اس کو فرما بردار بنا، جن کی بیویاں نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا، جن کے شوہر نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔